اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 ہم پڑھیں گے۔ ہم پہلے پچھلی آیت کو ایک دفعہ دہرا لیں کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے دانہ دیا ہو اور اس دانے میں سے 7 شاخیں نکلیں اور ہر شاخ پر ہوں 100 دانے، یعنی 700 گنا تک نیکی کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اس کا اجر مختلف کیوں ہے، کیونکہ جس کیفیت میں اگر تنگ حالات میں کی، اس کی مثال ایسے لے لو کہ ایک بہت ہی امیر بندہ ہے اور ایک غریب بندہ ہے جس کے پاس کل سرمایہ 2 روٹیاں ہیں اور ایک کے پاس بہت سارا پیسہ ہے۔ اب ان میں سے وہ بندہ جس کے پاس صرف 2 روٹیاں، اگر ان میں سے وہ ایک روٹی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی فقیر کو، کسی غریب کو دے دیتا ہے، تو اس کا اجر اس کے برابر نہیں ہوگا جو امیر ہے اور اس نے 100 روٹیاں اللہ کے راستے میں دے دی۔ یعنی اس ایک جس نے غریب کے پاس 2 ہی روٹیاں تھیں اور اس نے ایک روٹی دے دی، اس کا اجر اس بندے سے کہیں زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے، یوں سمجھ لو، اپنی آدھا، 2 ہی روٹیاں اس کے پاس کل مال تھا اور ان میں سے آدھا اس نے مال دے دیا، جبکہ امیر نے 100 روٹیاں دیکھی، اس کے کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہوگا صحت پہ، تو اس کا وہ ثواب نہیں ہوگا جو غریب بندے کا۔ تو مشکل حالات میں، تنگ حالات میں اگر آپ نیکی کرو گے اجر زیادہ ہوگا، اور خوشحالی کے حالات میں نیکی کرو گے جس سے فرق نہیں پڑے گا کچھ زیادہ، تو وہ اجر و ثواب کم ہوگا۔ خوشی سے، محبت کی کیفیت سے کرو گے تو اجر و ثواب زیادہ، تنگی سے کرو گے تو اجر و ثواب کم۔ تو یہ چیز تھا، یہ فرق ہے نیکیوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ بھی اگر تم نیکیاں کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، تو کیا کام تم نے نہیں کرنا۔ الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنا مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم، اس کے بعد، لا یتبعون، اتبع یتبعو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے لے جانا۔ لا یتبعون، اس کے پیچھے نہیں لے کر جاتے۔ یتبعون کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا، کہ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی پیروی کرنا۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے خود، اور اتبع یتبعو کا مطلب کسی کے پیچھے لے جانا۔ تو ثم لا یتبعون، پھر اس کے پیچھے نہیں لے جاتے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہیں لے جاتے، کیا، منن، کوئی تکلیف، ولا اذن، اور نہ ہی کوئی رنج تکلیف۔ ان کا یہ مطلب ہے، یعنی کوئی تانے تشنی، کوئی گالم گلوچ، کوئی تکلیف، یہ مطلب ہے۔ یعنی کوئی اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس بندے کو تانے نہیں دیتا یا اسے کوئی تکلیف نہیں دیتا، لہم اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، ولا خوف، اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی کوئی حزن، کوئی غم ہوگا، نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ ہی ان پر کوئی غم ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے تو اس مال خرچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جتنے بھی پیسے دو، جتنا بھی مال دولت خرچ کرو، اس کے بعد اس بندے کو تکلیف نہ دو۔ جن لوگوں کے پاس اصل میں مال و دولت ہوتا ہے، ان کے اندر نا ایک کیا کہتے ہیں، اس کے احساس برتری پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو مال دینے اس وجہ سے دیتے ہیں کہ تاکہ ان کے اندر احساس برتری بڑھ جائے اور لوگ ساری زندگی ان کے احسان مند رہیں، ان کے مقروض رہیں۔ مقروض سے مراد ہے بھی ان کے نیچے لگ کے رہیں، ان کے احسان سمجھیں، یہ کم ظرف ہونے کی نشانی ہے۔ تو اس وجہ سے جو لوگ اس طرح مال خرچ کریں دوسروں پہ کہ تاکہ لوگ ساری زندگی ان کے احسان مند رہیں، اس سے بہتر ہے وہ خرچ ہی نہ کریں۔ یہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہم بتا رہے ہیں، ہم پڑھیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر خرچ کرنا ہے تو یہ احساس نہ ہو، بلکہ کیونکہ وہ ہے نا کہ حدیث قدسی ہے کہ بھی اللہ قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ بھی اے ابن آدم، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہے کہ اللہ، وہ انسان کہے کہ اے اللہ، تو بھی بھوکا تھا، تو بھی پیاسا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، وہ تیرے پاس آیا، اگر تو اسے دیتا تھا تو یہ سمجھتا کہ تو نے مجھے دیا ہے۔ تو یعنی حدیث قدسی ہے کہ بھی جو بھی غریب کو یا کسی مسکین کو جو بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کو دے رہا ہے یہ حصہ۔ اور من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، تو اللہ جو کہہ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، اللہ پھر جتنا چاہے گا اسے بڑھا دے گا۔ اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں اوپر والی آیات میں کہ اللہ 700 گنا تک اجر بڑھا دیتا ہے۔ تو کسی کو بھی مال، کسی کو بھی آپ نے چاہے 10 روپے دینے ہو، 20 روپے، جتنے بھی پیسے دینے ہو، اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پیسے بھی دو، آپ نیکی بھی کماؤ اور اس کے بعد اسے تانے دے کے، اس پہ غصہ ہو کے، اس طرح کی کیفیت دے کے پھر جناب وہ تمام نیکیوں کا اجر ضائع کر دو۔ تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔
اب اگلے حصہ ہم انشاءاللہ اگلے پارٹ میں پڑھیں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔